رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ پر چلا۔ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اور آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی معرفت ذات اور صفات کے بعد عبادت کا ذکر کیا، پھر عبادت کا ذکر کرنے کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی، یعنی پہلے اپنی معرفت ذات اور معرفت صفات دلائی، اور پھر اس کے بعد رب نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کے بعد رب نے جو ہمیں تعلیم دی وہ تعلیم دعا کی تعلیم دی۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ دعا میں مشغول ہو جائے۔ حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد یہ ہے یا تو اسلام یا قرآن یا خلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم طریق اہل سنت ہے، جو اہل بیت و اصحاب اور سنت و قرآن اور سواد اعظم یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب کو مانتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ جملہ اولا کی تفسیر ہے، یعنی اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ پر چلا، تو آگے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ آیت جو ہے یہ اس سے پہلے والی جو آیت گزری ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے طریقہ مسلمین یعنی رستہ مسلمین مراد ہے۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 7 کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہدایت ہے کہ مسئلہ طلب حق کو دشمنان خدا سے اجتناب اور ان کے راہ و رسم اور وضع اور اطوار سے پرہیز لازم ہے، یعنی جو ان کی رسومات ہیں، جو ان کی وضاقت ہے، جو ان کے اطوار ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہیں، ان سے پرہیز کرنا یہ لازم ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ ضاد اور ظا میں مباحث ذاتی ہے، بعض صفات کا اشتراک انہیں متحد نہیں کر سکتا،
لہذا غیر المغضوبی بذا پڑھنا اگر بقصد ہو تو تحریف قرآن و کفر ہے۔ یعنی یہ بات اس سے ہمیں معلوم ہوئی کہ ذات، ذا اور داد، اس میں جو مباحث ہے یہ ذاتی ہے، بعض صفات کا اس میں اشتراک نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم داد کو ذا نہیں پڑھ سکتے، ذات نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کرنا، یہ اگر آپ اس کو جان بوجھ کے قصدن پڑھیں گے تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تحریف ہے، اور تحریف کرنا یہ کفر ہے۔ اور اگر قصد کے ساتھ نہیں ہے، غلطی کے ساتھ نکل جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مگر صرف اتنا ہے کہ یہ تحریف بھی نہیں ہے، قرآن کے اور کفر بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بھی پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص داد کی جگہ ذا پڑھے اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ یعنی جو شخص داد کو ذا پڑھے اس کی امامت درست نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ آمین، اس کے معنی ہے ایسے ہی کہ یا قبول فرما، ایسا ہی، یعنی جو انہوں نے دعا مانگی یہ ایسا ہی ہے، یا اس کا معنی ہے قبول فرما۔ یہ کلمہ قرآن نہیں ہے، یعنی آمین جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا کلمہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے، نماز کے اندر بھی اور باہر بھی، چاہے نماز کے اندر ہیں یا باہر ہیں، لیکن جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ اگر نماز کے اندر ہے تو آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے، آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین اخفاء کے ساتھ یعنی آہستگی کے ساتھ کہی جائے۔ تمام احادیث پر نظر اور تنقید سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جہر کی روایتوں میں صرف وائل کی روایت صحیح ہے، یعنی جو اونچی آواز سے آمین کہنے والی روایت ہے وہ صرف حضرت وائل کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں ان میں یہی ہے کہ یعنی جو آمین کہی جائے گی وہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ اس میں جو مدہ بہا کا لفظ ہے جس کی دلالت جہر پر قطعی نہیں ہے، یعنی اونچی آواز پر اس کی دلالت قطعی نہیں ہے، جیسا جہر کا احتمال ہے ویسا ہی، بلکہ اس سے قومی مد یعنی جو قوی مد حمزہ کا احتمال ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لگی کہ اس میں مدہ بہا یعنی جو حضرت وائل کی روایت ہے اس میں مدہ بہا کا لفظ ہے کہ یعنی کھینچنا، اس کو مد کرنا، تو یہ اونچی آواز پر دلالت نہیں کرتا بلکہ یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں جو حمزہ ہے حمزہ پر مد کی جائے، یہ اس کا احتمال دے رہا ہے۔ اس لیے یہ روایت جہر کے لیے یعنی اونچی آواز کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنا یہ روایت اس کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایت جس میں جہر و رفع کے الفاظ ہیں، اس کی اسناد میں ایک کلام ہے، علاوہ برئی وہ روایت بالمعنی ہے اور فہم راوی حدیث نہیں، یعنی جو راوی کا فہم ہوتا ہے وہ حدیث نہیں ہوتی۔ لہذا آمین کا آہستہ ہی پڑھنا صحیح تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا